السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا دین اسلام مکمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمت بھی مکمل کر دی گئی ہے، اور یہی دین اسلام جو مکمل ہے، اسی کی بنا پر اللہ راضی اور خوش ہے۔ جو اس پر چلے گا یقیناً اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور ایک مقام پر رب تبارک و تعالی نے اپنی رضا، اپنی محبوبیت کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو گے ہر معاملے میں۔ کیوں؟ کہ دین ہمارا مکمل ہے۔ جو چیز ہم کو نبی سے مل رہی ہو اس کو چھوڑ کر ہم اپنی سوچوں سے اور اپنی عقلوں سے کچھ اور مسائل گھڑ لیں اور لوگوں کو اس کے اوپر لگا دیں تو یہ ظلم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں مفتی عبدالوحید صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مثلاً ایک بیماری ہے، لوگ اس کے لیے تعویذ کرتے ہیں، تعویذ ساری عمر پہنا ہوتا ہے یا پھینک دینا چاہیے۔ تعویذ کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے، آخرت اور قبر کے معاملات سے نہیں ہے۔ لوگ تعویذ اس لیے نہیں لیتے کہ مجھے قبر کا عذاب نہ ہو، میں جنت چلا جاؤں، ایسا کوئی تعویذ لیتے ہیں؟ لوگ تعویذ لیتے میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، بچہ کہنا مان لے، بیماری ٹھیک ہو جائے، تو دنیا کا تعلق ہے، اسے علاج کہتے ہیں۔ تو علاج کے لیے قرآن اور حدیث، اللہ رسول کی بات لکھ کر اگر کوئی گلے میں لٹکا دے تو جائز ہے۔ تمیمہ منع ہے جس میں بت کی مدد مانگی گئی ہو، شرک اور کفریہ کلمات ہو، وہ منع، وہ نہ کرو۔ اللہ کا نام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تعویذ اگر کسی بزرگ کا ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے اور آپ کا تجربہ ہے کہ ٹھیک ہوتا تو اس سے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ان سے کہ تعویذ گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں لٹکایا جا سکتا ہے، یہ کوئی دین تھوڑی ہے، یہ تو دنیا کے لیے ہے۔ کوئی یہ تھوڑی کہے گا جی وہ میری آخرت میں نجات ہو جائے اس کا تعویذ دے دو، قبر میں چھٹکارا مل جائے اس کا تعویذ دے دو۔ ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، گن کھلائے ہوئے ہیں انہی کے دوستوں نے، انہی کے ساتھیوں نے۔ یہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی ہیں، بریلوی۔ قبروں کے اندر تعویذ رکھے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے عذاب سے وہ بچ جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی آخرت کے لیے تھوڑی تعویذ لگایا جا رہا ہے، یہ تو دنیا کے لیے اور دنیا میں علاج کے لیے، لہذا علاج کے لیے تعویذ اپنے گلے میں لٹکا سکتے ہیں۔ میں مفتی عبدالوحید صاحب سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، بلکہ آپ بھی پوچھئے گا۔ اور وہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کتنی غربت تھی، لوگ فقر و فاقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک شخص آیا کہ جی اس کے پیٹ چل پڑا ہے، موشن ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا شہد لو اور اس کو پلا دو گھول کے۔ شہد ایسی فری میں تو نہیں آتا ہے نا، پیسوں کا آتا ہے۔ اس غربت کے اندر آپ نے یہ نہیں کہا یہ لو تعویذ، یہ تعویذ لکھو اور اس کو گلے میں ڈال دو۔ نہیں، دنیاوی علاج بھی نبی نے بتائے ہیں اور روحانی علاج بھی نبی نے بتائے ہیں، جسمانی علاج بھی نبی نے بتائے ہیں۔ طب نبوی ذرا کھول کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہاں کہیں نہیں ملے گا کہ علاج کے لیے نبی نے کہا ہو تعویذ لگا دو، اللہ کا نام ہو، قرآن پاک کی آیتیں ہوں اور تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہو تو وہ ٹھیک نہیں۔ نبی نے تو یہ نہیں فرمایا۔ نبی نے تو ہر وہ چیز جس کے گلے میں لٹکی ہوئی دیکھی، جس کے بازو پر بندھی ہوئی دیکھی، وہ اس کو اتروایا، اس کے بعد اس کو اسلام میں داخل کیا اور اس سے بیعت لی۔ جب آپ نے فرمایا اس کو شہد پلا دو، شہد پلا دی گئی۔ پھر آئے بعد میں
وہ تو جی پیٹ اور زیادہ چل پڑا. آپ نے کہا ایک گلاس اور شہد کا پلا دو, ایک مرتبہ اور پلا دو شہد, دوبارہ پلا دیا گیا. پھر آئے شکوہ لے کے, جو تو موشن بڑھ گئے اس کے. تیسری مرتبہ آپ نے کہا اس کو شہد اور پلا دو, پانی میں گھول کے اس کو پلا دیا گیا. یہ شہد ایسی فری میں تو نہیں آتا ہے, پیسوں کا آتا ہے. غربت اور فقر و فاقے کی زندگی گزر رہی تھی, اس وقت آپ نے یہ کہا کہ یہ ایسا کرو, تعویذ گنڈا کیوں نہیں کہہ دیا؟ جناب عبدالواحد قریشی صاحب, ہوش کے ناخن لیں, لوگوں کے عقائد خراب نہ کریں, یہ فقہ اپنی نہ چلائیں, اور اپنے مائنڈ کے جوابات لوگوں کو مت دیں اور اس کو دین مت بنائیں, ورنہ قبر میں بھی پکڑے جائیں گے, آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گلے میں تعویذ نہیں ڈلوایا, جبکہ اس وقت ضرورت تھی, پیسے نہیں ہوتے تھے, تعویذ سے کام لے لیا جاتا, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. چاہے قرآنی آیات ہوں, آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آیا. قرآنی آیات, آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ قرآن مجید کو جزدان میں لپیٹ کے خوب اچھی طرح اور جیب میں رکھ کے باتھ روم میں جا سکتے ہیں, آپ یہی کہیں گے نہیں. تو پھر قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھی ہوئی ہوں اور وہ تعویذ اس کا ہو تو وہ جائز ہے, وہ تو باتھ روم میں بھی جائے گا. کیسے جائز ہو گیا قرآن کا کچھ حصہ وہاں لے جانے میں؟ پھر آپ کہیں گے کہ اچھا وہ تو انسان نے اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا ہوا ہے, وہ بھی تو لے کر کے جاتا ہے. جناب جو سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے وہ دکھائی نہیں دے گا آپ کو, وہ پڑھے گا تو سنائی دے گا, پڑھے گا وہ باتھ روم سے باہر, لیکن دکھائی نہیں دے گا آپ کو. یہ تو جب آپ تعویذ کھولیں گے آپ کو دکھائی دے گا, اور وہ قرآن آپ باتھ روم کے اندر بھیج رہے ہیں. کچھ حیا, کچھ شرم, کچھ غیرت, کچھ دین کا پاس ہمیں ہونا چاہیے, اور ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے. تعویذ کسی بھی قسم کا ہو, نہ بازو میں باندھنا ہے, نہ پیٹ پہ باندھنا ہے, نہ گلے میں لٹکانا ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن پاک کی آیتیں ہوں اور دعائیں ہوں, یہ بھی تو دروازہ کھولتا ہے شرک کی طرف لے جانے کا. آپ تو شرک کی طرف لے جانے والے دروازے کھولنے کی سعی کر رہے ہیں, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے عوام الناس کو, عام کلمہ پڑھنے والوں کو محفوظ رکھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے.